السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر نعمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ود ڈاکٹر نعمان احمد۔ تو دوستو آج ہم بات چیت کریں گے اسٹومیٹائٹس کے بارے میں۔ اسٹومیٹائٹس کیا ہوتی ہے، اسٹومیٹائٹس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے علامات کون کون سی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم جانیں گے کہ ہومیوپیتھی میں ہم اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسٹومیٹائٹس جسے عام زبان میں منہ پک جانا کہتے ہیں یا منہ آ جانا کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں سے کہا جاتا ہے منہ کے اندر چھالے بن جانے یا منہ کے اندر سویلنگ ہو جانا۔ اصل میں دوستو یہ ایک قسم کا ڈیزیز سے ریلیٹڈ ہی کچھ ہے۔ ہم منہ کے اندر جو ہے مختلف قسم کی پریشانیوں کی وجہ سے سویلنگ کو محسوس کرتے ہیں، اور سویلنگ آ جانا اور منہ کا متورم ہو جانا اصل میں اسٹومیٹائٹس ہی کہلاتا ہے۔ اور اسٹومیٹائٹس ایک عام پریشانی ہے جو اکثر لوگ اس میں متاثر لوگ جو ہیں وہ اس سے دوچار رہتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسالے دار غذا کھانا، ایسی غذا جو فاسٹ فوڈ سے ریلیٹڈ ہو، جس کے اندر بہت زیادہ مرچ مسالہ جو ہے وہ موجود ہو۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کرنے والے اشخاص میں یہ بیماری موجود ہو سکتی ہے، یا منہ پک سکتا ہے، منہ کے اندر چھالے بن سکتے ہیں، زبان کے اوپر چھالے ہو سکتے ہیں، ہونٹوں کے اوپر چھالے بن سکتے ہیں، یا دیگر منہ کے کسی بھی حصے میں سویلنگ ہو سکتی ہے، متورم ہو سکتا ہے۔ اور کھانے پینے میں دوستو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ کافی پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ مرض۔ اس کے علاوہ کثرت سے تمباکو، گٹکا، بیڑی وغیرہ کا استعمال کیا جائے، اس سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ وقتی عارضہ ہوتا ہے، 4 5 6 7 8 دن کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن دقت بن جاتی ہے جب ہمیں فوری طور پہ اسٹومیٹائٹس ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا علاج چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بد ہضمی کی وجہ سے بھی یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے بھی ہم اس کنڈیشن میں فال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم ناک اور حلق کے اندر ہمارے کوئی انفیکشن ہو جائے، ناک کے اندر انفیکشن ہو جائے، حلق کے اندر انفیکشن ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی اس تبدیلی کے ساتھ ہم دوچار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب بچوں میں دانت نکلنے کے ایام ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے، ان میں یہ کنڈیشن لاحق ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سرخ بخار ہو جاتا ہے، اس بخار کی وجہ سے بھی اسٹومیٹائٹس ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھے اس کے اسباب، ان کی وجوہات تھی کہ کیسے یہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں اس کی علامات کیا کیا ہیں۔ تو علامات میں منہ کے اندر جو جھلی ہوتی ہے متورم ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، ریڈنس آ جاتی ہے، کھانے پینے میں دشواری ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، کوئی چیز ٹھیک سے چبائی نہیں جاتی، نگلی نہیں جاتی، منہ سے پانی کی ایک رال جو ہے وہ مسلسل بہتی رہتی ہے، خاصی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے منہ کے اندر مختلف قسم کے چھالے بن جاتے ہیں جو ہمیں کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں اور ہمارے لیے دقت کا سبب بنتے ہیں۔ تو اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم لاسٹ پہ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ہم اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھی میں 3 میڈیسنز دی جاتی ہیں کمپاؤنڈ کی فارم میں۔ تو میں کمپاؤنڈ میڈیسن سے بالکل بھی علاج نہیں کرتا، میں سنگل میڈیسن کا قائل ہوں۔ ہم سنگل میڈیسن سے ہومیوپیتھی میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ہمیں کمپاؤنڈ ٹریٹمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کمپاؤنڈ ٹریٹمنٹ جو ہے ہم ایکیوٹ ڈیزیز میں دیتے ہیں۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں ہومیوپیتھی میں کون کون سی ادویات سے ہم اسٹومیٹائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو پہلی دو ادویات ہیں، ان میں پہلی ادویات ہے بوریکس۔ بوریکس دوستو 30 CH پوٹینسی میں لی جاتی ہے۔ بوریکس بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے۔ معدے کی خرابیوں کی وجہ سے منہ کے اندر چھالے بن جائیں یا دیگر کسی بھی سبب کی وجہ سے منہ کے اندر چھالے بن جائیں، ان میں یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ ہے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا بھی 30 CH پوٹینسی میں لی جاتی ہے۔ بیلاڈونا بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے جب کسی جگہ پر ریڈنس ہو جاتی ہے اور کسی جگہ پر جلن ہوتی ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے۔
اور تیسری میڈیسن ہے دوستو مرکسول۔ مرکسول بھی 30 پوٹینسی میں لی جاتی ہے۔ اگر کہیں پر کوئی زخم ہو جائے، کوئی ریشہ پڑنے کا اندیشہ ہو، یا کہیں پر کوئی زخم متورم ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت شدت سے درد ہوتا ہو، تو مرکسول کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو ان تینوں میڈیسن کو کسی اچھی ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور سے لانے کے بعد آپ انہیں ایکول کوانٹٹی میں مکس کر لیں۔ 2 قطرے 5 سے 6 دفعہ استعمال کرنے سے آپ کا اسٹومیٹائٹس کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو بار بار ہوتا ہے، اسٹومیٹائٹس ہوتا ہے، ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اس میڈیسن کو مسلسل صبح دوپہر شام 2 ڈراپس جو ہیں وہ ڈائریکٹ زبان پہ ٹپکانے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا اسٹومیٹائٹس کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔